الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم جہاں بھی رہو مجھ پر درود پڑھتے رہو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے آج ایک انشاءاللہ بہت پیارا ہی واقعہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، جن میں سے ایک گنجا، دوسرا کوڑی اور تیسرا اندھا تھا۔ ان کی آزمائش کی خاطر اللہ تعالی نے ان کی جانب ایک فرشتہ بھیجا تاکہ ان کی آزمائش کی جا سکے۔ فرشتے نے سب سے پہلے کوڑی سے پوچھا کہ تجھے کون سی شے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کہنے لگا کہ اچھا رنگ اور خوبصورت جلد، تاکہ لوگ میری عزت کریں۔ فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا، جس کی برکت سے اسے اچھا رنگ اور خوبصورت جلد حاصل ہو گئی۔ پھر فرشتے نے سوال کیا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹ۔ چنانچہ اس کی پسند کے مطابق اسے ایک حاملہ اونٹنی دے کر فرشتے نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر یہی فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تجھے کون سی چیز زیادہ پیاری ہے؟ اس نے کہا کہ خوبصورت بال اور اس گنجے پن کا دور ہونا تاکہ لوگ میری عزت کیا کریں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا گنجا پن جاتا رہا اور خوبصورت بال سر پر اگائے۔ پھر سوال کیا کہ تجھے کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ عرض کی کہ گائے۔ پس اسے حسب خواہش ایک حاملہ گائے دے کر فرشتے نے اس کے لیے برکت کی دعا دی۔ پھر وہ اندھے کے پاس آیا اور یہی سوال کیا کہ تجھے کون سی شے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے، میرا اندھا پن دور کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے بحکم الہی اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں لوٹا دیں اور اسے آنکھیں عطا فرما دیں۔ پھر دریافت کیا کہ تجھے کون سا مال اچھا لگتا ہے؟ عرض کی بکری۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دے کر برکت کی دعا دی اور ان کے پاس سے رخصت ہو گیا۔ فرشتے کی دعا کی برکت سے ان تینوں کے جانوروں نے خوب بچے جنے، حتیٰ کہ ایک کے اونٹ، دوسرے کی گایوں اور تیسرے کی بکریوں سے وادی بھر گئی۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہی فرشتہ کوڑی کے پاس اسی کی سابقہ شکل و صورت میں دوبارہ پہنچا اور کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، حالت مسافری میں زاد راہ ختم ہو گیا، اب میرا خدا اور تیرے سوا کوئی کفایت کرنے والا نہیں ہے۔ میں تجھ سے اس خدا کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے اچھا رنگ، اچھی جلد اور اونٹ عطا فرمائے کہ مجھے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اسباب مہیا کر دے، میری مدد کر دے۔ کوڑی نے جواب میں معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نے بہت سے دوسرے لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہوتے ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ شاید میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو پہلے کوڑی نہیں تھا؟ لوگ تجھ سے نفرت نہیں کرتے تھے اور تو غریب تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے مال نہیں دیا؟ اس نے صاف جھوٹ بولتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ مال تو مجھے میرے آباء و اجداد کی میراث میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے سابقہ حالت کی طرف لوٹا دے۔ پھر وہ گنجے کے پاس اس کی سابقہ صورت میں پہنچا اور اس سے بھی اسی طرح سوال کیا۔ جواب میں اس نے بھی کوڑی کی طرح سوال رد کرتے ہوئے جھوٹ بول دیا۔ فرشتے نے اسے بھی بد دعا دیتے ہوئے کہا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے بھی تیری پہلی حالت پر لوٹا دے۔
پھر آخر میں ایک فرشتہ اندھے کے پاس اس کی سابقہ حالت میں پہنچا اور وہی سوال کیا۔ جواب میں اندھے نے سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ واقعی میں پہلے اندھا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی اور میں غریب تھا، اس نے مجھے غنی کر دیا۔ اللہ کی قسم میں تجھے مال لینے سے ہرگز نہیں روکوں گا، تو جو مال لینا چاہتا ہے، جتنا لینا چاہتا ہے لے سکتا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اپنا مال اپنے پاس رکھ، دراصل اللہ تعالیٰ نے تم تینوں کو آزمایا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ پاک تجھ سے راضی اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک اپنے اندر بہت سارے ہدایات و عبرت کے بے شمار خوشنما پھول سمیٹے ہوئے، کاش ہم بھی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے ان کی مہک سے اپنے قلب و دماغ کو معطر کرنے کی سعادت حاصل کرنے میں جلدی کریں۔ اس کلام رسول میں موجود ہے ایک خوشنما پھول کی مہک تو اس بات کی خبر دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے بندوں کو عطا کردہ نعمتیں چھین کر آزماتا ہے، اسی طرح بعض اوقات کچھ دے کر بھی آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے۔ دوسرے پھول کی مہک بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کے مقرب بندے نعمتیں عطا فرمانے اور بیماریاں دور کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ تبھی تو فرشتے نے گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو بال آ گئے، اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو آنکھیں لوٹ آئیں، کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کا کوڑ دور ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے مقرب بندے اللہ کی عطا سے لوگوں کو بیماریوں سے شفا بھی عطا فرماتے ہیں، یہ بھی معلوم پڑا۔ پھر چوتھا مدنی پھول یہ ہے کہ مال کی آفت سے وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی ہو، ورنہ یہ اپنے ساتھ ہلاکت لے کر آتا ہے اور اس کی بڑی آفت بخل میں مبتلا ہو جانا ہے۔ پانچواں مدنی پھول یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو رضائے الہی کے مطابق خرچ نہ کرے تو بسا اوقات انہیں واپس لے لیا جاتا ہے۔ اور چھٹے مدنی پھول کی مہک کہہ رہی ہے کہ جھوٹ نعمتوں میں کمی اور سچ ان میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان مختلف قسم کی مہکوں سے کس طرح فیضیاب ہوا جا سکتا ہے۔ اب اتنی ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی، اب ان سے ہم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ تو پہلی مہک کے مطابق اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے بندوں کو عطا کردہ نعمتیں چھین کر آزماتا ہے، اسی طرح بعض اوقات کچھ دے کر بھی آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب دے تب بھی اس کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب لے تب بھی ہمیں اس کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ لے کر بھی آزما سکتا ہے اور وہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہم نے باتیں سنی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے بولنے میں کہیں کوئی غلطی ہو اللہ پاک اسے معاف فرمائے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔